اب میرا یہ کام ہے کہ میں دکھا دوں کہ ابو بکر نے جا کر اس کو آخری ایام میں راضی کر لیا تھا جب وہ بیمار تھی۔ اب میں شیعہ کے اوپر بلکہ اس کو چیلنج دیتا ہوں، اللہ یاری کو اور فضل ہمدرد کو اور ان کے ساتھیوں کو جو شیعہ اور علماء ہیں، وہ حضرت علی کے بارے میں دکھائیں کہ حضرت علی نے بھی ان سے معافی مانگی تھی اور اس کو راضی کر لیا تھا۔ نہیں تو جس آپ کٹاڑے میں ابو بکر کو لاتے ہیں، عمر کو لاتے ہیں نا، کہ بی بی فاطمہ زہرا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا تھی، اس کو ناراض کر لیا تھا، لہذا وہ جہنم میں جائیں گے، تو اس سے زیادہ الفاظ بی بی کے، ان کے لیے اتنے زیادہ سخت الفاظ انہوں نے نہیں استعمال کیے بی بی نے جو حضرت علی کے لیے بھی استعمال کر رہی ہے۔ تو اس کو کس کٹڑے میں کھڑے کرو گے؟ حضرت علی کو۔ اور اگر علی سے کو ناراض کرنے والا منافق ہو تو بی بی کو کس کٹڑے میں کھڑا کرو گے؟ میرا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی کتابیں ہیں، اور آپ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے تو آپ لوگ تو اہل بیت کو بھی نہیں بخشنے والے۔ دوستو ساتھیو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ بی بی خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر کافی خفا ہوئیں، کافی ناراض ہوئیں، حتیٰ کہ یہ کتاب کا جو رائٹر ہے احتجاج تبریسی کہتا ہے کہ عتاب الزہرا لامیر المومنین، حضرت علی کے اوپر فاطمہ زہرا کا عتاب شدید غصے کو کہتے ہیں، غصہ، ناراضگی۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ شیعہ کتاب ہے، ایران کا چھپا ہوا ہے، اور یہ بھی آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے عتاب زہرا، ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے زہرا کا عتاب، شدید غصہ، کس کے اوپر؟ لامیر المومنین، حضرت علی کے اوپر۔ حضرت علی کے لیے امیر المومنین کا شیعہ خطاب دیتے ہیں، لہذا حضرت علی کے اوپر بی بی فاطمہ زہرا کا عتاب۔ آگے جو یہ کافی لمبی چوڑی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت علی کے لیے کہتی ہیں کہ سمن کفعت و امیر المومنین یتوقع رجوع الیہ ہے ویطلع علیہ فلما استقرت بہدار قالت لامیر المومنین۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کافی لمبا چوڑا جو ہے نا وہ انہوں نے حضرت علی کے بارے میں ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تو اس ناراضگی کے لیے یہ احتجاج تبریسی ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 145 سے شروع ہوتا ہے، عتاب فاطمہ زہرا لامیر المومنین، صفحہ نمبر 145 سے شروع ہوتا ہے، 146 پر بھی ہے یہ، تو 145 اور 146 پیج آپ دیکھیں، جلد 1 اور یہ احتجاج تبریسی۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے نا میں پورا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، یہ حق الیقین ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ عربی میں یہی جو ہے نا یہ بھی لائے ہیں، یہ باقر مجلسی صاحب، اور اس کا ترجمہ جو ہے نا کتاب کرنے والا جناب سید بشارت صاحب ہیں۔ تو یہ بہتر ہے کہ شیعہ جو ہے نا بشارت صاحب انہی کی زبانی جو ترجمہ وہ کرے، تو وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے صفحے نمبر 229 پہ، اور جلد نمبر اول میں ہے، یہ مولانا باقر مجلسی کا کتاب ہے یہ، تو مجلس علمی اسلامی پاکستان یہ اردو کا جو ہے ترجمہ کیا ہوا ہے اس کا، یہ کتاب فارسی میں بھی ہے، تو فارسی سے پھر یہ اردو میں بھی ہے۔ تو یہ اصل یہ ہے کہ یہ بی بی فاطمہ زہرا حضرت ابو بکر کے پاس صدق لینے کے لیے گئی تھی اور حضرت علی نہیں گئے تھے۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ حضرت علی نہیں گئے، یہیں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت علی ناراض تھا بی بی فاطمہ زہرا کے اوپر، ورنہ ساتھ جاتے، کٹھے جاتے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو جو ہے نا عدالتوں کے چکر کاٹنے کے لیے نہیں بھیجتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام معصوم ہوتے ہیں، تو یہاں پر حضرت علی کا نہ جانا اور اکیلی بیوی کو چھوڑنا، یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں اہل بیت کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو بھائی پیروی کرو، آپ لوگوں کو کون روکتا ہے؟ حضرت علی کی طرح پیروی کریں، اور وہ بیوی اپنی بیویوں کو عدالتوں میں چکر کاٹوانے کے لیے اکیلا بھیجا کریں، اور شوہر جو ہے وہ گھروں کے اندر بیٹھا رہیں۔ یہ سنت ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ کے کتاب کے اندر ہے، آپ کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، احتجاج تبریزی میں لکھا ہوا ہے، اور یہ حق الیقین میں بھی لکھا ہوا ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ روایت ہے، کئی کتابوں کے اندر روایت ہے یہ۔ تو آپ دیکھیں کہ فاطمۃ الزہرا جب واپس آئیں، اس کو باغ فتق حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، انہوں نے تو حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور وہ حدیث شیعہ کتب کے اندر ہے، سنی کتب کے اندر بھی ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ وہ واپسی پر آ کر جب حضرت علی گھر میں بیٹھے رہے تو ان کو آ کر کیا کہتی ہیں، یہ اردو کے اندر بھی ہے۔ پھر جب جناب فاطمۃ الزہرا بیت الشرف واپس تشریف لے گئیں تو جناب امیر ان کے انتظار میں تھے۔ یہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اکیلی گئی تھی، جناب امیر ان کے انتظار میں تھے، یعنی کہ شوہر نہیں گیا، حضرت علی ان کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ ناراضگی تھی۔ جب وہ اپنے خانہ اقدس میں پہنچ گئیں، حضرت فاطمۃ الزہرا جب گھر پہنچ گئیں تو مسلطن و دلیرانہ سخت خطابات جناب امیر سے کیے۔ اس نے کہا ہے کہ دلیرانہ اور سخت خطابات، یہ غصے جو ہے نا، غصہ اور ناراضگی کا وہ الفاظ یہ ہڑپ کر گیا ترجمے کرنے والا، بشارت۔ یہ اردو میں، عربی میں جو ہے نا وہ غصہ، اور آپ دیکھا، میں نے آپ کو دکھایا کہ عتاب، سخت غصہ۔ اب اس نے یہ ترجمہ، بہرحال جو بھی اس نے ترجمہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ مثلا دلیرانہ سخت خطابات جناب امیر سے کیے۔ کیا کہا؟ آپ اس جنین کی مانند ہیں جو رحم میں ہوتا ہے، یعنی کہ خاموش چھپا ہوا۔ جنین کے اندر بچہ ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ کے اندر، تو اس کو جنین کہتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں جب ہوتا ہے بچہ تو اس کو جنین کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہیں، جس طرح سے ہوتا ہے نا رحم کے اندر، ماں کے رحم کے اندر، اس طرح سے علی تم بھی اس طرح سے ہو، پردہ نشین ہو گئے اور خوف زدہ لوگوں کی طرح گھر میں بھاگ آئے، یعنی کہ بھاگ کر آ گئے، چھوڑ کے آ گئے۔ اندازہ لگائیں، آپ گئے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھاگ کر تم جو نا آج آ جاتے ہو گھروں کے اندر، یعنی کہ بہت سخت الفاظ ہیں، بہت سخت غصہ ہے بی بی خاتون جنت کو حضرت علی کے اوپر کہ ان کے ساتھ وہ نہیں گیا، اور وہ باغ فدق ملکیت جو ہے جو اس کی ان کو دلوانے میں ناکام رہا، تو اب اس کو کہتے ہیں، اور خوف زدہ لوگوں کی طرح گھر میں بھاگ آئے، خوف زدہ لوگوں کی طرح۔ اس کے بعد جبکہ زمانے کے شجاعوں کو خاک میں ملا دیا اور ان نامردوں سے مغلوب ہو گئے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا حضرت جو ہے نا وہ علی کافروں کو تو وہ جو ہے نا وہ ختم کریں، اور نامرد ہوں تو وہ مغلوب ہو جائے۔ اس کا مطلب وہ بھی مرد تھے کہ حضرت علی ان سے ہی مغلوب ہو گئے۔ بی بی فاطمہ کے الفاظ ہیں، یہ فرزند قحافہ میرے پدر کا عطا کردہ فدق جو میرے فرزندوں کی معیشت کا ذریعہ تھا۔ ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی خاتون جنت حضرت علی پر بھی ناراض ہیں اور حضرت ابو بکر کے اوپر بھی ناراض ہیں۔ یہ دونوں ہستیوں کے اوپر یہ ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں بی بی خاتون جنت۔ اب میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو کہ ابو بکر کے اوپر تو وہ راضی ہو گئی، ابو بکر نے اس کو راضی کر لیا۔ اب میں پھر یہ شیعوں کے اوپر چھوڑوں گا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ بی بی پھر جو ہے نا وہ حضرت علی نے ان سے معافی مانگی تھی اور وہ ان سے بھی راضی ہو گئی تھی۔ یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ ثابت کریں، میں اپنا جو ہے نا وہ ثابت کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، وہ فدق جو میرے فرزندوں کی معیشت کا ذریعہ تھا اور نامردوں سے مغلوبوں کا یہ فرزند قحافہ میرے پدر کا عطا کردہ فدق جو میرے فرزندوں کی معیشت کا ذریعہ تھا، مجھ سے بے جبر و ظلم لیتا ہے کہ ابو بکر نے مجھ سے یہ ظلم کر کے اور سختی کر کے جبر کر کے لے لیا ہے، اور یہ علانیہ مجھ سے مخاصمت کرتا ہے، اور انصار میری مدد نہیں کرتے۔ یعنی کہ بی بی کہتی ہے کہ کوئی بھی میرا مددگار نہیں ہے، نہ انصار میں سے نہ مہاجرین میں سے۔ اب آگے کیا ہے، مہاجرین ایک کنارہ ہو گئے، انصار میری مدد نہیں کرتے اور مہاجرین ایک کنارہ ہو گئے، اور تمام لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں
تمام لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، یعنی اے علی تم نے بھی، اہل بیت نے بھی آنکھیں بند کر لی، یعنی کہ تم نے بھی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ نہ کوئی مجھ سے دشمنوں کو رفع کرنے والا ہے اور نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی مددگار ہے نہ سفارش کرنے والا۔ یہ دیکھیں حضرت علی کے اوپر کتنا غصہ ہے، علی سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ دیکھیں، غضب ناکی میں نکلی اور غضب ناک واپس آئیں، غصے کے اندر گئی تھی، گھر سے غصے کی حالت میں گئی تھی۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ مطلب کہ حضرت علی کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، تو حضرت علی ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، حضرت علی نہیں گئے تھے، کہتے غضب ناک میں نکلی، غضب ناک حالت میں نکلی کہ میرا شوہر میرے ساتھ نہیں چل رہا، کتنا ناراض ہے اس کو آپ اندازہ لگائیں۔ اور غضب ناک واپس آئیں، آپ نے پھر کیا کہتے ہیں، حضرت علی کو کیا الفاظ کہتے ہیں، آپ نے اپنے کو ذلیل کر دیا۔ اندازہ لگائیں آپ کیسے سخت الفاظ ہیں، علی کے لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے کو ذلیل کر دیا جس روز کے اپنے روب و جلال سے ہاتھ اٹھا لیا۔ بھیڑیے پھاڑے کھاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، اور آپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے۔ کتنا سست کہہ رہی ہے یہ الفاظ، کون کہہ رہی ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا۔ اگر آپ صرف یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ کہے اور امی معاویہ اگر یہ کہے نا کہ حضرت علی نے سستی کی ہے اور عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑ رہا، تو آپ اس کو سب کہتے ہیں، سب کے گالیاں دیتے تھے، ممبروں پر گالیاں دیتے تھے۔ وہ صرف یہ کہتے تھے کہ حضرت علی سست ہیں اور یہ جو ہے نا وہ ان سے بدلہ نہیں لیتے، ان کو پکڑتے نہیں ہیں قاتلین عثمان کو، تو آپ اس کو گالیاں سے تعبیر کرتے ہو، گالیوں سے۔ تو ان کو آپ کیا کہیں گے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل، آپ نے اپنے کو ذلیل کر دیا۔ یہ کتنا سب و شتم ہے۔ جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کس کو کہہ رہی ہیں؟ حضرت علی کو کہہ رہی ہیں۔ آپ کہیں نا پھر آپ کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرنے والے اگر وہ سب کے سب گناہ گار ہیں اور وہ کافر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بی بی فاطمہ کو کیا کہیں گے آپ؟ اور اگر بی بی فاطمہ کو کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کو ناراض کرنے والا رسول کو ناراض کرنے والا ہے، اور رسول کو ناراض کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، تو حضرت علی کو کس کھاتے میں آپ ڈالیں گے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ علی کو اوپر سختی کرنے والے، ان کو کم و بیش کہنے والے وہ جو کافر ہیں، تو بی بی خاتون جنت کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ یہ ترجمے بھی آپ کے ہیں، کتابیں بھی آپ کی ہیں، یہ کوئی سنیوں کی کتابیں نہیں ہیں، شیعوں کی کتابیں ہیں، اور وہ بھی باقر مجلسی اور وہ تبرسی صاحب جو ہے نا احتجاج تبرسی کی کتاب ہے، اور بھی آپ کی کئی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ ساری قصے وغیرہ یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا جس روز کے آپ اپنے روب و جلال سے ہاتھ اٹھا لیا، آپ کا روب و دبدبہ بھی ختم ہو گیا۔ بھیڑیے پھاڑے کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، اور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے۔ کاش اس ذلت و خواری سے پہلے میں مر چکی ہوتی۔ خاتون جنت کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ کاش اس ذلت و خواری سے پہلے میں مر چکی ہوتی، ہر صبح و شام مجھ پر وائے ہو۔ اندازہ لگائیں اتنا غصہ، اتنا ناراض، اتنی دکھی ہے بی بی خاتون جنت۔ کبھی کسی سنی نے بھی شاید آپ کو نہ بتایا ہو، یا شاید کسی سنی نے آپ لوگوں کو بتایا ہو یہ روایت، لیکن کبھی شیعہ نے یہ آپ لوگوں کو نہیں بتائی ہوں گی باتیں۔ میرے بھائیوں سنیں اس کو، کاش اس ذلت و خواری سے پہلے میں مر چکی ہوتی، ہر صبح و شام مجھ پر وائے ہے، میرا محل مٹ گیا، میرا مددگار سست ہو گیا، میرا مددگار علی رضی اللہ عنہ سست ہو گیا۔ یہ عربی کے اندر تو سخت الفاظ ہیں، یہ تو اس نے ترجمے کرنے والے بشارت نے بہت ہلکے جو ہے نا الفاظ استعمال کیے۔ میرے بھائی میری طاقت سب سے زیادہ، میری شکایت اپنے پدر سے ہے، میں شکایت میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پدر بابا جان سے ہے، اور میرا مقاسمہ اپنے پروردگار سے ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ یہ شکایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروں گی علی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کروں گی علی کی، پروردگار سے، رسول اور اللہ سے علی کی شکایت کروں گی۔
خداوند تیری قوت و طاقت سب سے زیادہ ہے اور تیرا عذاب اور تیری سختی سب سے زیادہ شدید ہے۔ اب اندازہ لگائیں یہ پوری بات ہے جو بی بی خاتون جنت نے حضرت امیر۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں شیعہ کتاب کے اندر کہ بی بی ناراض ہے ابو بکر کے اوپر بھی اور علی کے اوپر بھی۔ اب میرا یہ کام ہے کہ میں دکھا دوں کہ ابو بکر نے جا کر اس کو آخری ایام میں راضی کر لیا تھا جب وہ بیمار تھی، میرا وہ کام ہے۔ اب میں شیعہ کے اوپر بلکہ اس کو چیلنج دیتا ہوں، اللہ یاری کو اور فضل ہمدرد کو اور ان کے ساتھیوں کو جو شیعہ اور علماء ہیں ان کو میں یہ چیلنج بھی دیتا ہوں کہ وہ حضرت علی کے بارے میں دکھائیں کہ حضرت علی نے بھی ان سے معافی مانگی تھی اور اس کو راضی کر لیا تھا۔ نہیں تو جس آپ کٹاڑے میں ابو بکر کو لاتے ہیں، عمر کو لاتے ہیں نا کہ بی بی فاطمہ زہرا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا تھی اس کو ناراض کر لیا تھا، لہذا وہ جہنم میں جائیں گے، تو اس سے زیادہ الفاظ بی بی کے ان کے لیے اتنے زیادہ سخت الفاظ انہوں نے نہیں استعمال کیے بی بی نے جو حضرت علی کے لیے بھی استعمال کر رہی ہے۔ تو اس کو کس کٹڑے میں کھڑے کرو گے حضرت علی کو؟ اور اگر علی سے کو ناراض کرنے والا منافق ہو تو بی بی کو کس کٹڑے میں کھڑا کرو گے کہ علی کے لیے وہ علی کو بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہ جو ہے نا وہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ کہہ رہے ہیں، ذلت و رسوائی اور ذلیل اور خوار، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، یہ آپ کی کتابوں کے اندر ہے اور میرا یہ عقیدہ بھی نہیں، یہ آپ لوگوں کی کتابیں ہیں اور آپ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے تو آپ لوگ تو اہل بیت کو بھی نہیں بخشنے والے۔ وہ لوگ جو صحابہ کو نہیں بخشتے نا ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ اپنی کتابوں کے اندر اہل بیت علی کو بھی وہ عزت نہیں کرتے۔ آپ کی کتابیں یہ گواہ ہیں کہ اگر آپ صحابہ کی تعریف نہیں کرتے ان کو گالیاں دیتے ہو تو آپ لوگ اپنی کتابوں کے اندر علی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ سب و شتم کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ منہ۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل اسلام جو سنت کے پابند ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن یہ آپ لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ سنن الکبریٰ بہقی ہے، یہ بہقی، یہ میرے بھائیوں یہ صفحہ نمبر 491 پہ ہے۔ بی بی خاتون جنت کو ابو بکر نے راضی کر لیا تھا۔ اب یہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ اللہ یاری سمیت اور جو بھی عالم ہے شیعہ کا وہ ثابت کرے کہ بی بی خاتون جنت کو علی نے بعد میں راضی کر لیا تھا، معافی مانگ لی تھی۔ یہ ان کے اوپر ہے، یہ چیلنج ہے میری۔ اب آپ دیکھیں یہ ان اسماعیل بن ابی خالد ان شعبی قال لما مرضت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ مریض ہوئیں، بیمار ہوئیں آخری ایام میں، عطا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو ابو بکر صدیق ان کے پاس آئے، فاستاذن علیہا، تو انہوں نے اسے اجازت مانگی ان سے، فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ یا فاطمہ ھذا ابو بکر یستاذن علیک، فقالت، تو یہ ابو بکر آئے ہیں باہر اور یہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ آپ وہ اجازت دیتی ہیں کہ وہ آئے؟ قال، تو حضرت علی نے بھی کہا، بی بی خاتون جنت نے کہا کہ کیا آپ اجازت دیتے ہو کہ وہ آئے؟ تو بی بی خاتون جنت نے کہا نعم، تو فاذنت لہو، تو انہوں نے اجازت دی، ٹھیک ہے، فدخل علیہ، تو وہ آئے، یترضاہا، ان کو راضی کرنے کی کوشش کی، کہ خاتون جنت مجھ سے راضی ہو جائے۔ وقال، اور ان کہا ابو بکر نے کیا کہا، واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ، اللہ کی قسم میں نے اپنا گھر بار اور مال متاع اور اہل اور رشتہ داروں کو کنبے کو اس لیے چھوڑا تھا الا ابتغاء مرضات اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر چھوڑا تھا، وہ مرضات رسولہ، اور اس کے رسول کی جو ہے نا راضی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ کیا تھا، وہ مرضاتکم، اور یہ تم کو راضی کرنے کے لیے میں نے ہجرت کی تھی، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، سب کو چھوڑا تھا۔ اہل البیت، اے اہل بیت، میں نے یہ سب کچھ تم لوگوں کی خاطر کیا تھا۔ ثم ترضیٰ حتی رضیت، تو وہ راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ راضی ہو جائے، حتی رضیت، اور حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئی، رضیت راضی ہو گئی خاتون جنت۔ اب میں نے اپنے کھاتے کا جو ہے نا وہ ابو بکر کو کلیئر کر دیا کہ وہ راضی ہو گئی، بی بی فاطمہ نے معاف کر دیا۔ یہ کتاب
سنن الکبریٰ بہقی ہے، اس کا جلد جو ہے نا صفحہ نمبر 491 میرے بھائیوں، یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا، جلد سادس ہے، یہ 7واں جلد ہے سنن الکبریٰ بہقی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 491 کہ ابو بکر نے راضی کر لیا بیوی کو۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ وہ دکھائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو راضی کر لیا تھا، نہیں تو آئندہ یہ کبھی نہیں کہیں کہ ابو بکر ناراض کر دیا تھا بی بی خاتون جنت کو، وہ راضی ہو گئی ان سے۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ ثابت کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راضی کر لیا تھا اس کو، معافی مانگ لی تھی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ اتنی بڑی جو ہے نا پورے جو بی بی خاتون جنت نے ان کو جو ہے نا وہ باتیں سنائی ہیں، ناراضگی کی ہے، لمبی چوڑی ناراضگی ہے، معمولی ناراضگی نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ تبریزی نے ہیڈ لائن کیا عتاب زہرا، بی بی زہرا کا عتاب کے الفاظ ہیں، وہ دیکھو وہ بھی لکھا ہوا تھا اوپر، وہ بھی میرا کہا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میں اہل تشیع کو بھائیو اب مجھے وہ دلیل دے دیں، نہیں تو پھر یہ ثابت ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خاتون جنت ناراض رہی، اور پھر یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جب بی بی فاطمہ ناراض ہوگی تو حضرت علی کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اور بی بی فاطمہ تو زہرا نے علی کو اتنا کچھ سنایا، تو حضرت علی بی بی فاطمہ سے ناراض ہے تو بی بی خاتون جنت کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ تو یہ کہہ کر میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، تو یہ اس کا ضرور آپ جواب دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔